میرا نام سعدیہ ہے۔ میں 11 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بہت اثر تھا۔ مرد کیا عورتیں کیا سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی۔ ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے سے نہیں سما رہی تھیں۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہیں۔ شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میرے والد اور والدہ نے مزیدار کھانوں سے ان کی تواضع کی اور کچھ نقدی بھی پیش کی، جس کو قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی والی ماں خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا کہ سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبوانے کی عادت ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جھٹ سے مجھے حکم دیا کہ سعدیہ بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو۔ خود وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب بھائی تو کوئی تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھیں کہ ان کا بس چلتا تو وہ خود یہ کام کرنے لگ جاتیں۔ ایک تو مجھے پیر صاحب پہلے ہی اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے سر پڑ گیا تھا۔ مجبوراً میں بے بس ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دبانے لگ گئے۔ مجھے بہت الجھن ہونے لگی۔ ایک تو وہ بڑے ہر دل عزیز تھے اور دوسرا میں ایک ناسمجھ بچی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئیں اور میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کوئی 1 گھنٹہ وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو کہنے لگے کہ اب سو جاؤ، باقی کل رات دبا دینا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے اس شخص کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا جس کو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن سارے محلے میں بات پھیل گئی کہ پیر صاحب مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ پیر صاحب کی نظر مجھ پر ہے۔ اس رات بھی پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میرے حصے میں آئی۔ اصل میں میری ماں مجھے ایک بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر کے لباد میں چھپا وہ شخص جوان ہوتی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دبواتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا کہ تم تھک گئی ہو، تھوڑی دیر میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے کھینچ کر بستر پر ڈال دیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ کل تو ایسا تیسا کر کے بچ گئی تھی، آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں ایسے تھی جیسے کسی کمزور چڑیا کو کسی طاقتور باز نے دبوچ لیا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی، اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جہلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بنی کھڑی تھی۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی اور وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ پیر ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔ میری ماں امی نے بتایا کہ اس کو شک تو پہلی رات ہی پیر صاحب پر ہو گیا تھا، لیکن آج رات سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا پڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع نہ ملے، اور پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں باپ کو خبر نہ ہو۔